بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ 5ویں قسط حضرت براء ابن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کے نام۔ براء ابن مالک رضی اللہ عنہ کو کسی اسلامی لشکر کا سپہ سالار نہ بنانا، مبادا کے کہیں جذبات میں آ کر کوئی ایسا جارحانہ اقدام کر بیٹھے جس سے لشکر کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے۔ ارشاد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ بکھرے ہوئے بال، غبار آلود چہرہ، نحیف و لاغر ایسا جسم کہ دیکھنے والا انہیں کوئی حیثیت ہی نہ دے، لیکن اس قدر بہادر کہ ایک موقع پر انہوں نے تنہا مقابلہ کرتے ہوئے پورے 100 مشرکین کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ مقتولین اس کے علاوہ ہیں جنہیں مجاہدین اسلام کے ساتھ مل کر مختلف معرکوں میں انہوں نے تہہ تیگ کیا۔ آپ بڑے نیڈر، جفاکش، فن سپاہگیری کے ماہر، بے جگری سے لڑنے والے مجاہد اور ایک بہادر انسان تھے، لیکن ہمیشہ آپ بے خوف و خطر میدان کارزار میں کود پڑتے۔ اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام گورنروں کو یہ لکھ بھیجا تھا: براء ابن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کو کسی لشکر اسلام کا سپہ سالار نہ بنانا، مبادا کے کہیں جذبات میں آ کر کوئی ایسا جارحانہ اقدام کر بیٹھے جس سے لشکر اسلام کو کوئی نقصان اٹھانا پڑے۔ حضرت براء ابن مالک انصاری رضی اللہ عنہ خادم رسول حضرت انس ابن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ اگر میں حضرت براء ابن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کی بہادری کی داستانیں سنانے لگوں تو بات اتنی طویل ہو جائے کہ ان صفحات میں سما نہ سکے، اس لیے میں آپ کے سامنے ان کی بہادری کا صرف ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جو آپ کو دوسرے حیرت انگیز واقعات کی خود بخود نشاندہی کر دے گا۔ اس داستان کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ پیش آیا تو کمزور ایمان والے لوگ دین سے منحرف ہونے شروع ہو گئے۔ جس تیز رفتاری سے انہوں نے دین قبول کیا تھا اسی رفتار سے وہ دین اسلام کو چھوڑنے لگے۔ نوبت وہی جا رسید کہ مدینہ، طائف اور چند دیگر علاقوں کے وہی لوگ دائرہ اسلام میں رہے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے پختہ ایمان نصیب فرما دیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس ہولناک فتنے کو دبانے کے لیے انتہائی عظمت اور بہادری کا ثبوت دیا۔ فتنہ انگیزی کرنے والوں کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے مہاجرین و انصار کے 11 لشکر تیار کیے اور ہر لشکر کے لیے ایک پرچم تیار کیا گیا اور تمام لشکروں کو جزیرہ عرب میں چاروں طرف اسلامی پرچم دے کر روانہ کر دیا تاکہ وہ مرتدین کو راہ راست پر لائے اور انہیں حق بات سمجھانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرے۔ اگر نرمی کارگر ثابت نہ ہو تو بزور شمشیر اسلام کی حقانیت ان کے دلوں میں بٹھائے۔ صورتحال یہ تھی کہ جملہ مرتدین میں سے مسیلمہ کذاب کا قبیلہ بنو حنیفہ جنگ و جدل کے اعتبار سے انتہائی طاقتور اور تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ تھا۔ مسیلمہ کذاب کی قوم اور اس کے حلیفوں میں سے 40,000 تجربہ کار جنگجو ایک جگہ جمع ہو گئے۔ ان میں اکثریت نے مسیلمہ کذاب کی پیروی محض قومی عصبیت کی بنا پر کی۔ ان میں سے ایک شخص تو یہ بات کہتا ہوا بھی سنا گیا: میں صمیم دل سے اقرار کرتا ہوں کہ مسیلمہ کذاب جھوٹا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن ربیعہ قبیلے کا جھوٹا شخص ہمیں مضر قبیلے کے سچے سے زیادہ عزیز ہے۔ ہوا یہ کہ مسیلمہ کذاب نے مسلمانوں کے لشکر کو شکست دے دی، جس نے عکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابو جہل کی قیادت میں اس پر چڑھائی کی تھی۔ اس لشکر کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دوسرا لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں روانہ کیا۔ یہ لشکر اسلام انصار و مہاجرین کے تجربہ کار مجاہدین پر مشتمل تھا۔ ان روشن چہروں میں حضرت براء ابن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ علاقہ نجد کے ایک مرکزی مقام یمامہ میں ان دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں مسیلمہ کذاب اور اس کی فوج کا پلہ بھاری ہو گیا۔ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ اپنے مورچوں سے پیچھے ہٹنے لگے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ مسیلمہ کے ساتھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے خیمے میں داخل ہو گئے۔ خیمے کی رسیاں کاٹ دی۔ قریب تھا کہ وہ آپ کی زوجہ محترمہ کو قتل کر دیتے، لیکن ان میں ایک شخص نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر
دیا۔ اس موقع پر مسلمانوں نے شدید خطرہ محسوس کیا اور انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ اگر مسیلمہ کذاب سے مقابلے میں وہ شکست کھا گئے تو پھر آج کے بعد اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی بھی سر نہ اٹھا سکے گا، اور جزیرۃ العرب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فوری طور پر اپنے لشکر کو اثر نو منظم کیا، مہاجرین و انصار کے الگ الگ گروپ بندی کی، اور پھر ہر خاندان کا الگ الگ گروپ بنا کر اس کی قیادت انہی میں سے ایک فرد کے سپرد کر دی، تاکہ معرکہ آرائی میں ہر فریق کی کارکردگی معلوم کی جا سکے اور اس کا اندازہ لگایا جا سکے کہ لشکر میں کمزوری کہاں پائی جاتی ہے۔ دونوں فوجوں کے درمیان ایسی تباہ کن اور ہولناک لڑائی شروع ہوئی جس کی مثال پہلی جنگوں میں نہیں ملتی۔ مسیلمہ کذاب کی فوج میدان جنگ میں جم کر لڑی اور اسے اس کی پرواہ نہ تھی کہ فوجیوں کی کثیر تعداد تہہ تیگ ہو رہی ہے۔ مسلمان فوج نے اس مقام پر بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ اگر انہیں اکٹھا کر دیا جائے تو ایک دلچسپ داستان جہاد مرتب ہو جائے۔ انصار کے علم بردار حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کیا کہ اپنے بدن کو خوشبو لگا کر کفن پہن لیا اور نصف پنڈلیوں تک ایک گڑھا کھود کر اس میں جم کر کھڑے ہو گئے تاکہ پرچم اسلام کو تا دم آخر لہراتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھائی جناب زید بن خطاب رضی اللہ عنہ بلند آواز سے کہتے ہیں، لوگوں جم کر دشمن کا مقابلہ کرو، مقابلے میں آنے والے کو پسپا کر دو۔ لوگوں اللہ کی قسم میں آج اس بات کے علاوہ کوئی اور بات تم سے نہیں کروں گا، یہاں تک کہ مسیلمہ کذاب شکست کھا جائے یا میں بذات خود اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو کر اپنی شہادت کو اللہ تعالیٰ کے حضور بطور حجت پیش کر دوں۔ یہ کہہ کر وہ دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑے اور میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ایک جانب حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کا غلام حضرت سالم رضی اللہ عنہ مہاجرین کا پرچم اٹھائے ہوئے تھے۔ قوم کو اندیشہ تھا کہ کہیں میدان جنگ میں اس کے قدم ڈگمگا نہ جائے۔ بعض مجاہدین نے تو اس بات کا اظہار بھی کر دیا کہ سالم، ہمیں اندیشہ ہے کہ میدان میں اگر دشمن کی جانب سے کوئی ہم پہ مصیبت نازل ہوئی تو وہ آپ کی طرف سے ہوگی۔ انہوں نے فرمایا، آپ فکر نہ کریں، میں انشاءاللہ قطعاً کمزوری نہیں دکھاؤں گا، میں اپنی طرف سے انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دوں گا۔ پھر انہوں نے بڑی بہادری سے دشمنوں پر حملہ کیا اور میدان کارزار میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ لیکن شجاعت کے یہ تمام واقعات حضرت برا ابن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کی شجاعت کے سامنے معمولی معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ لڑائی بڑی خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے تو حضرت برا ابن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے نوجوان انصار، قوم کی مدد کے لیے آگے بڑھو۔ تو حضرت برا ابن مالک رضی اللہ عنہ نے قوم کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اب مدینہ واپس جانے کی نہ سوچیے، یہ سمجھو کہ آج سے تمہارے لیے مدینہ ختم، بس اب تمہارے لیے ایک اللہ اور جنت ہے۔ یہ کہہ کر نعرہ تکبیر کہتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے، ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے تلوار سے گردنیں اڑاتے ہوئے آگے ہی بڑھتے چلے گئے۔ ایسے زوردار انداز میں حملہ کیا کہ مسیلمہ اور اس کی فوج کے قدم ڈگمگا گئے اور مجبور ہو کر دشمن فوج نے ایک باغیچے میں پناہ لی۔ یہ باغیچہ بعد میں تاریخ کے اوراق میں باغیچہ موت کے نام سے مشہور ہوا، کیونکہ اس باغیچے میں بے پناہ مشرکین کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ چونکہ دشمن نے باغ میں داخل ہو کر باغ کا دروازہ بند کر لیا تھا اور بظاہر ان سے مقابلے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، اس موقع پر حضرت برا ابن مالک رضی اللہ عنہ بڑی تیزی اور احتیاط سے ایک ڈال پہ بیٹھ گئے اور ساتھیوں نے 10 نیزوں کے زور سے بڑے ہی ماہرانہ انداز میں اس ڈال کو اچھال کر باغ کے اندر پھینک دیا۔ حضرت برا ابن مالک رضی اللہ عنہ ان دشمنوں پر بجلی بند کر گرے جو ہزاروں کی تعداد میں اس باغ میں پناہ لے چکے تھے۔ انہیں بے دریغ قتل کرتے ہوئے مرکزی دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس معرکہ آرائی میں آپ کے جسم پر 80 سے زائد تیروں اور تلواروں کے زخم لگ چکے تھے۔ مسلمانوں نے دروازے سے داخل ہو کر مسیلمہ کذاب کی فوج پر زوردار حملہ کر دیا۔ دیواروں کی اوٹ میں جو پناہ لیے بیٹھے تھے ان سب کو قتل کر دیا۔ تقریباً 20,000 افراد قتل کر کے مسلمان مجاہدین مسیلمہ کذاب تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور بالآخر اسے بھی جہنم حاصل کر دیا۔
حضرت براء ابن مالک رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر خیمے میں لایا گیا تاکہ وہاں پر ان کا علاج کیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی ان کے علاج و معالجے کی خاطر وہی ٹھہرے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں شفا عطا فرما دی اور لشکر اسلام کو ان کے ہاتھوں بفضلہ تعالی فتح نصیب ہوئی۔ حضرت براء ابن مالک رضی اللہ عنہ ہمیشہ شہادت کا شوق اپنے دل میں بہائے رکھتے، باقی چاہے موت میں بھی شہادت نصیب نہ ہوئی، وہ یکے بعد دیگر جنگوں میں شریک ہوتے رہے تاکہ شہادت کا شرف حاصل کر سکے جو ان کی سب سے بڑی دلی تمنا تھی۔ یہاں تک کہ سرزمین فارس میں جنگ تستر لڑی گئی، فارسی فوج ایک مضبوط ترین قلعے میں محفوظ ہو گئی۔ مسلمان فوج نے ان کا محاصرہ کر لیا، ان کے گرد ایسا گھیرا ڈالا جیسے کہ کنگن کلائی کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ محاصرہ طویل عرصے تک جاری رہا، یہاں تک کہ فارسی فوج بری طرح مصیبت میں مبتلا ہو گئی تو انہوں نے محاصرہ توڑنے کے لیے ایک ترکیب سوچی، اور وہ یہ کہ لوہے کی زنجیروں کو بڑی احتیاط سے قلعے کی دیوار کے اوپر سے نیچے اتار دیا۔ ان زنجیروں کے ساتھ لوہے کی کنڈیاں گرم کر کے لگائی گئی تھی جو انگاروں کی طرح دمک رہی تھی تاکہ وہ قلعے کے دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے مسلمان مجاہدین کے جسموں میں پیوست ہو جائے اور انہیں زندہ یا مردہ حالت میں اوپر اٹھایا جائے۔ ان میں ایک کنڈی حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں پیوست ہو گئی۔ دشمن تیزی سے انہیں اوپر اٹھانے لگا۔ حضرت برا نے تیزی سے چست لگائی اور اس زنجیر کو قابو کر لیا جو ان کے بھائی کو اٹھا لے جا رہی تھی۔ کنڈی کو ان کے جسم سے نکالنے کی کوشش میں ان کا ایک ہاتھ بھی جھلس گیا، لیکن انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ بالآخر ان کی محنت کارگر ثابت ہوئی، بڑی جفاکشی سے اپنے بھائی کو اس مصیبت سے چھڑانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کشمکش میں ان کا ہاتھ بری طرح متاثر ہو چکا تھا۔ اس معرکہ آرائی میں حضرت براء ابن مالک انصاری رضی اللہ عنہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شہادت کی التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور آپ دیدار الہی کا شوق دل میں لیے جام شہادت نوش کر گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت براء ابن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کے چہرے کو جنت میں روشن کرے اور روز آخرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔